الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا. رواہ البخاری. معزز مصلیان کرام، رمضان المبارک کا یہ 14 رمضان ہے. 14 رمضان چل رہا ہے اور عنقریب ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ 10 جو آخری دن بچتا ہے، جس کو آخری عشرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مبارک دن ہے. حدیث میں آتا ہے یہ آخری دن رمضان المبارک کا 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری دن کے لیے کمر کس لیتے تھے، تیاری کرتے تھے، اور یہ آخری 10 دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. تو ابھی تک 14 رمضان گزر چکا. رمضان المبارک کے تعلق سے جو اہم چیز ہم لوگوں کو کرنا تھا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افطاری کے تعلق سے افطاری کرانا چاہیے، کیونکہ جس طرح روزے رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین روزے داروں کے لیے ثواب اور اسی طرح نیکی عطا فرماتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی شخص روزدار کو افطاری کرائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزدار کو افطاری کرائے تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے. یعنی روزے دار جو ہے کتنا ان کو ثواب ملے گا؟ افطاری کرانے والوں کو، یعنی جو ان کو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے افطاری کرائے، پھل فروٹ ہو یا اسی طرح کھانے پینے جو بھی چیزوں سے، تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کے تعلق سے ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اس کے اندر میں آگے بڑھنا چاہیے. پورے سال میں تو ہم لوگ کیا ہے، لوگوں کو کبھی نہ کبھی چھوٹی موٹی اس طرح دعوت دیتے رہتے ہیں، اور الگ چیزوں میں بھی لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کوئی برتھ ڈے مناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ان سب چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر میں ہمیں ثواب ملتا ہے اس سے ہم لوگ کیا ہے نظر انداز کرتے ہیں، اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے عطا فرمایا ہے، مال و دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو رزق کے اندر میں فراغت دی ہے، تو اللہ رب کے لیے آپ کھلائیے، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں سے ہے، ہم انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں سے ہے. تو لہذا اپنے امتی کو یہ پیغام دیا کہ تم انبیاء علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے ان کا عمل جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ افطاری جلدی کرتے تھے اور سحری لیٹ میں کرتے تھے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا سنت رہا ہے اور یہ طریقہ بھی رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم رہا ہے. روزہ جو انسان رکھتا ہے مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب آسان اگر دیکھا جائے تو سحری اور افطاری ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے سحری میں کہہ دیا کہ بھائی آخری وقت تک، یعنی جب ہم کھاتے ہیں صبح صادق تک، اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے کہ اب یعنی اب سحری کھانا بند کر دو، تو ہم بند کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب تم روزہ کھول لو، تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں. تو یہی تقویٰ ہے.
انسان سحری میں لیٹ کرے اور افطاری میں جلدی کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندے اپنے طرف سے یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا دیر کر لوں گا یا اسی طرح تھوڑا اور انتظار کر لوں گا، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو گویا کہ لیٹ ہونا یا اسی طرح تھوڑا اور انتظار کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طاقت بتاتا ہے، جو کہ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں رہا ہے، بلکہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا، ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا، جن کو ہم اپنی نمازوں میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے راستے سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا راستہ جس کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا، ہٹا دیا، تو پھر ہم ایسے راستے پر کیوں چلے جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتے ہیں؟ تو لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو آپ افطاری کریے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کتنا یہ مہینے کو مبارک کیا ہے کہ ہم اپنے کھانے کو بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کھانے کے اندر میں بھی برکت رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کیا ہے، سحری میں برکت رکھا ہے۔ جب کوئی بندہ سحری کرتا ہے اور سحری کرنے کے بعد روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین صرف اس کھانے میں، جو کھانا ہم جس کھانے سے سحری کرتے ہیں اس میں برکت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کھانے کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے مال و دولت میں برکت دیتا ہے، اس کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گھر کے ماحول کو ایک اسلامی ماحول اور دینی ماحول پیدا کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا ہے، سحری کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات میں ہی پورا ایک دم پیٹ پھول کر کے سو جائے اور ایک دم آرام سے نیند پوری کرے، صبح نہ اٹھے، ایک بار فجر میں اٹھے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اس طرح نہ کرے۔ سحری میں ضرور اٹھنا چاہیے، تاکہ سحری کھانے سے ایک طرح انسان کو جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سحری انسانوں کو کھانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 3 ایسے شخص ہے جس کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی جب بھی وہ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان میں، یہ تینوں کے درمیان میں، اللہ اور ان بندے کے درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سن لیتا ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا وہ 3 شخص ایک کون ہے، ان میں سے ایک یہ ہے عادل حکمراں، ایسا حکمراں جو ظالم نہ ہو، جیسے کہ آج یہاں پر ہے ویسا حکمراں نہ ہو، ویسا حکمراں ہو جو عادل ہو، انصاف کے کرسی پر بیٹھے ہو اور لوگوں کو ہمیشہ انصاف کرنے والے ہو اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملات کرنے والے ہو، لوگوں کو پریشانیوں کو دیکھنے والے ہو۔ تو لہذا ایسے عادل، جو عادل ہو، سچا ہو، اللہ رب العالمین جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو روزدار ہو، یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے۔ افطاری کرنے مطلب یہ روزے کو پورا کرے، ایسا نہیں ہے کہ دوپہر تک روزہ رہ گیا تب بھی آپ دوپہر سے پہلے دعا کریں گے تو قبول کریں، نہیں۔ آپ افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے اور اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا یہ 2 شخص ہے۔ تیسرے کون شخص ہے؟ آپ کو معلوم ہے، مظلوم شخص ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جس کو ستایا گیا ہو، جس کو بغیر قصور کے ان کو کسی غلط کاموں میں پھنسا دیا یا اسی طرح ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں مظلوم کی بد دعاؤں سے بھی رکنا چاہیے، ہمیں دوسرے سے ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ چیزیں۔ اور اس کے بعد روزہ رکھنا چاہیے، افطاری کے وقت ضرور دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے ہمیشہ خیر خواہی میں رہیں گے جب وہ افطاری جلدی میں کریں گے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف ہمیشہ بھلائیاں نازل ہوتی رہے گی، اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہمیشہ نظر کرم اپنا عنایت کرتے رہیں گے۔ تو لہذا اگر آپ اپنے آپ کو خیر خواہی چاہتے ہیں، اپنا سلامتی چاہتے ہیں، اپنا بھلائی چاہتے ہیں تو افطاری جلدی کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔